السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس ویڈیو کے آخر تک ہمارا ساتھ دیں کیونکہ ہم دوسرے حصے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو مسجد کی ابتدا، ترقی اور پائیدار میراث کی زبردست داستان پیش کرتی ہے جو اسلامی عقیدے میں اس کی گہری اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ پہلی مسجد کی تکمیل کے بعد کسی وقت بھی ایک ممبر نصب کیا گیا۔ اصل ممبر جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا وہ صرف کھجور کے درخت کا لکڑی کا بلاک تھا۔ اس کی جگہ اس نے ایک تماسک کے 49 انچ بائی 20 انچ 125 سینٹی میٹر بائی جس کے طول و عرض 50 تھے نیز 629 عیسوی میں جیسے ہی جماعت میں توسیع ہوئی اور زیادہ سے زیادہ مسلمان نماز کے اوقات میں مسجد میں آنا شروع ہو گئے، اس کی جگہ 3 قدموں والے ممبر کے ساتھ بیک بورڈ لگا دیا گیا۔ دوسری ہجری میں تقریباً 623 اور 624 عیسوی سے پہلے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے القدس یروشلم شہر کا رخ نماز کے لیے کیا۔ اسلامی روایت کے مطابق ہجرت کے تقریباً 15 سے 18 ماہ بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144، 149 اور 150 نازل ہوئی، جن میں سے ہر ایک میں مسجد مقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسجد الحرام لفظی معنی ہے اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیرنا۔ ہدایت میں اس تبدیلی نے مسجد نبوی میں کچھ تعمیراتی تبدیلی کی لازمی قرار دیا، جہاں مرکزی نماز کے علاقے کو جنوب کی طرف منتقل کر دیا گیا اور صفا کو شمالی دیوار کے ساتھ منتقل کر دیا گیا۔ شمال کی طرف سے داخلی دروازے کو پتھروں اور مٹی کے پلستر سے بند کر دیا گیا اور شمالی دیوار میں جہاں صفا واقع تھا ایک نیا پورٹل کھول دیا گیا، اور اس بڑی تبدیلی کے علاوہ کچھ معمولی ساختی کمک اور بحالی کی گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی حضرت عائشہ بنت ابی بکر کے لیے جنوب مشرقی کونے میں ایک اور رہائشی کوارٹر کا اضافہ کیا گیا۔ تو دوستو، مسجد کا کل رقبہ تقریباً 2200 مربع میٹر اور اس کی دیواروں کی اونچائی تقریباً 3.6 میٹر تک بڑھا دی گئی۔ مسجد شمال، مشرق اور مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اور اب ہر طرف کی پیمائش تقریباً 47 میٹر ہے، جس سے مسجد تقریباً مربع بن گئی ہے۔ کالموں کی 3 قطاریں تقریباً 15 میٹر گہری مغربی دیوار میں شامل کی گئی ہیں۔ یہ علاقہ نماز کے لیے مرکزی جگہ بن گیا ہے۔ مسجد کی پہلی بڑی توسیع جنگ خیبر کے فوراً بعد ہوئی، جب اس کی کل چوڑائی 20 میٹر اور لمبائی 15 میٹر بڑھ گئی۔ نئے طول میٹر بن گئے، جس سے مسجد کا 48.20 بائی 47.32 احاطہ تقریباً ایک مربع بن گیا۔ مسجد کی شمال سرحد تھی جہاں آج ترکی کی تعمیر اسی سمت میں ختم ہوتی ہے۔ مغرب کی طرف اس کی حد ممبر کے مغرب میں 5 کالم تھی۔ آج اس توسیع کو نشان زد کرنے والے کالموں میں اوپر کے قریب ایک نوشتہ معائنہ ہے جس پر لکھا ہے مسجد نبوی کی حد دیکھی جا سکتی ہے۔ بنیاد پتھروں سے رکھی گئی تھی اور دیواریں پہلے کی طرح کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ کالم کھجور کے درخت سے بنے تھے اور چھت کھجور کی شاخوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ چھت کی اونچائی 2.17 میٹر 7.11 فٹ میٹر سے بڑھ کر 3.5 میٹر 11.48 فٹ کر دی گئی۔ اضافی اراضی اور مسجد کی تعمیر کے لیے مالی امداد حضرت عثمان غنی نے ادا کی، جو بعد میں تیسرے خلیفہ بنے۔ اس وقت تک مسجد نبوی صرف وہ جگہ نہیں تھی جہاں فرض نمازیں ادا کی جاتی تھی، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ بن گئی تھی جہاں سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جاتا تھا۔ وفود آتے تھے، تدریسی اور تبلیغی سرگرمیاں انجام دی جاتی تھی، عسکری اور حکمت عملی کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ مسجد کے گرد و نواح میں معاشی سرگرمیاں بھی ہوتی تھی۔ اس وقت تک مسجد نبوی مدینہ شہر میں روزمرہ کی زندگی، شہری اور معاشی سرگرمیوں کا مرکز بن چکی تھی۔
آج کا رقبہ جو کسی زمانے میں مسجد نبوی بناتا تھا، مسجد نبوی کے قدیم ترین حصے کے اندر واقع ہے۔ یہ پرانے عثمانی دور کے نماز ہال کے تقریباً نصف حصے پر محیط ہے، جس پر سبز قالین بچھائے گئے ہیں، اور اس میں روضہ ریاض الجنت بھی شامل ہے۔ اس دوران مسجد میں بھی کوئی محراب نہیں تھا، اس کی بجائے صحابہ کی درخواست پر 2 یا 3 قدموں والا ممبر نصب کیا گیا۔ ہم یہاں مدینہ کی 34 مسجدوں کے نام بیان کر رہے ہیں، حالانکہ کچھ قدیم اور تاریخی مساجد اب موجود نہیں ہیں۔ تو دوستو، مسجد نبوی، نمبر 2 مسجد عجابہ، نمبر 3 الفتح مسجد، نمبر 4 مسجد منار 3، نمبر 5 مسجد شجرہ، نمبر 6 سلمان فارسی مسجد، نمبر 7 مسجد قبا، نمبر 8 مسجد عمر، نمبر 9 قبل 3 مسجد، نمبر 10 ابو بکر صدیق مسجد، نمبر 11 مسجد علی ابن ابی طالب، نمبر 12 ابو ایوب انصاری مسجد، نمبر 13 مسجد شیخین، نمبر 14 الشفاء مسجد، نمبر 15 مستارہ مسجد، نمبر 16 مسجد خطاب، نمبر 17 مسجد فاطمہ الزہرا، نمبر 18 مسجد ابی بکر صدیق، نمبر 19 مسجد عثمان، نمبر 20 مسجد غما، نمبر 21 علی بن ابو طالب، نمبر 22 امام بخاری مسجد، نمبر 23 مسجد مصباح، نمبر 24 سجدہ مسجد، نمبر 25 مسجد ثناء الوداع، نمبر 26 مسجد سقیہ، نمبر 27 مسجد بنی حرام، نمبر 28 مسجد جمعہ، نمبر 29 مسجد امبریا، نمبر 30 مسجد الفدا، نمبر 31 مسجد خندق، نمبر 32 مسجد العرائش، نمبر 33 السباق مسجد، نمبر 34 الرعایا مسجد۔ تو دوستو، یہ 34 مسجدیں اور جن میں ابھی کچھ باقی بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم دمشق میں اموی مسجد کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔